الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر پڑھنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صرف ادھر سے نہیں پڑھنا، ادھر سے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو کچھ نہ کچھ پہنچ ہی جائیں گے ہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، آپ کوشش فرمایا کریں کہ توجہ اور محبت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، پڑھنے سے پہلے جو ہے نا وہ سوچوں والی تار کاٹا کریں. ٹھیک ہے جی، دل کو چیک کیا کریں کہ سینے میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جب سب ٹھیک ہے تو پھر جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہوتا ہے بس اسی طرح ہی ہے، سوچ کہیں ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں یا پنکھا دیکھ رہی ہیں یا دیواریں دیکھ رہی ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے. بندہ درود پڑھے اور حضرت پتہ لگنا چاہیے کہ درود پڑھا ہے حضرت. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہی پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ وکری بات ہے، نہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں اور نہ سننے والے کان ہیں. باقی اس کا نظام ہے حضرت جو سمجھ میں نہیں آتا کوئی. لیکن آپ فرماتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں. انہوں دا نام بلبلاں باغ چ لیندیاں نے نا، پھول تو سونے ہوندے ہی ہوندے نے، کنڈے بھی سونے سونے لگن لگ پندے ہیں. اس لیے پتر یہ سٹیپ، پہلا سٹیپ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی ہے. اس لیے اپنی عادت بناؤ کہ سونا کر کے پڑھا کرو، صرف پڑھا نہ کرو، ان کو یاد کیا کرو. دیکھو نا اعلیٰ حضرت پڑھنے کو تو کہہ ہی نہیں رہی، اعلیٰ حضرت یاد کے لیے کہہ رہے ہیں. جی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اتر غموں کا علاج ہی ان کی یاد ہے. ہم اسی لیے تو غمگین ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارے پاس ان کی یاد کی دولت نہیں ہے. دیکھیں نا، یہاں تو چلو غریب غمگین ہو پھر چلو سمجھ آتی، یہ تھے امیر بھی غمگین ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی یاد نہیں ہے. دیکھو نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہوں کوئی غم ہے تو نہ ہی انہوں کوئی خوف. کیوں؟ کیونکہ انہوں کو یاد دی دولت ہے. کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ یاد کی دولت. اس لیے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں جب اللہ
کسی سے دوستی کا ارادہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ اس کے لیے اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کے دروازے کھول دیتے ہیں. اے یاری دی ابتدا کدے نال ہوندی ہے؟ یاد نال ہوندی ہے. نہیں کہ کوئی اللہ نو کوٹھیاں دے چھڑدے نے یا اللہ نو کوئی عہدہ دے چھڑدے نے، کوئی صدارت، کوئی وزارت، کوئی MNA، کوئی MP، کوئی DC. فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے اور اپنے محبوب کی یاد کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ اودی زبان تے اپنی یاد جاری کر چھڑ دے. اللہ اودے دل تے اپنے اور اپنے محبوب دی یاد دا دروازہ. پھر ان کو غم رہتا ہی کوئی نہیں. پھر ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن اتھے کی اتھے پتر گل اتھے پھسی پئی ہے، اتھے ہی ہے، اتھے نہیں جاندی پئی. اس کے لیے محنت کرو پتر، ڈھونڈو، تلاش کرو. میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قربان جاواں، وہ یہ نہیں کہ خود بندے نہیں بن سکے وہ، بلکہ وہ بندے بنانے والے تھے حضرت. لیکن کیا ہے، آخر تک ایک دعا مانگتے رہے، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا. اللہ وہ اپنے لیے مانگتے تھے، وہ سامنے بیٹھوں کی ذہن سازی کرتے تھے کہ اللہ کو کوئی منگو بندہ. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بندہ لبی ہوئے، بندہ لبدا ہی کوئی نہیں. تے جے لبے بھی تو تھی دوجے کماں چ بہ جاندے، انج ہو جے، انج ہو جے، اے ہو جے، او ہو جے. تو بندے کی تلاش میں حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت حضرت، جو مجتہد تھے حضرت، ایک مذہب رکھتے ہیں باقاعدہ فقہ میں حضرت، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی حضرت. آپ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے حضرت. امام احمد بن حنبل حضرت، جن کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا کہ امام صاحب گھر تشریف لائے، بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے طلب فرمایا تو عرض کی گئی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. امام صاحب پھر مسجد تشریف لے گئے. وہ بچوں کی امی سے نہیں، امام صاحب کی بھوک دیکھی گئی. وہ محلے میں کسی گھر گئیں اور وہاں سے کوئی تھوڑا سا آٹا لے آئیں تاکہ میں امام صاحب کے لیے روٹی بنا دوں. وہ امام صاحب جو واپس آئے تو آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ آٹا گوندا پڑا ہے. آپ نے فرمایا آگے میں آیا تھا تو تم نے کہا کچھ بھی نہیں، تو یہ کدھر سے آیا؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ اے امام زمانہ، آپ کی بھوک ہم سے نہیں دیکھی گئی، تو میں محلے میں گھر گئی تو ذرا تھوڑا سا آٹا لے آئی ہوں. فرمایا کس گھر گئی؟ تو انہوں نے بتایا فلاں بن فلاں کے گھر گئی. آپ نے فرمایا ان کا رزق تو مشکوک ہے، واضح نہیں کہ یہ کہاں سے کماتے ہیں، آمدن کا ذریعہ کیا ہے. میں اس مشکوک رزق سے خریدے گئے آٹے کی روٹی کھاؤں گا نہیں. اب پھر تشریف لے گئے. لکھا باہر فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا بھائی اور کچھ نہیں، آٹا ہے گجا دا. انہوں نے کہا جی گجے آٹا دین دے؟ انہوں نے کہا امام کے لیے لائے تھے لیکن امام نے اس آٹے کو قبول کیا نہیں. امام کہتے ہیں کہ یہ مشکوک کمائی سے خریدا گیا آٹا ہے تو میں وہ آٹا کھاؤں گا نہیں. قربان جائیے اس دور دیا فقیراں ہوتے بھی. انہیں کہا جڑا آٹا میرا امام نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا. اس دور اللہ اس دور کے فقیر حضرت گئی تھی، اس دور کے فقیروں میں بھی اتنا تقویٰ تھا. کہا جڑا آٹا میرا امام نہیں کھائے گا وہ آٹا میں بھی کھانا نہیں. اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، امام صاحب کے گھر والوں نے بھی نہیں کھانا، تو کرنا کیا ہے آٹے کا؟ والدہ صاحبہ نے آپ کے شہزادے کو حکم دیا فرین کر آٹا دجلہ سوٹایا جا کے، مچھیاں کھا کھو لین گی، کسی دے ٹیڑ تے پوے نا. امام صاحب پھر تشریف لائے، آ کے پھر آٹے کا پوچھا آٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اسی بھی نہیں کھانا، تسی بھی نہیں کھانا. فقیر آیا وہ کہندا ہے میرے امام نے نہیں کھانا تو میں بھی نہیں کھانا. تو پھر میں کیا کی کرنا ہے؟ اسی آٹا دجلے چھوڑ چھڑیا. فرمایا یہ کیا کر دیا؟ اب جب تک احمد بن حنبل زندہ رہے گا
احمد دریائے دجلہ کی مچھلی کبھی نہیں کھائے گا. اپنا مقام و مرتبہ بھی یہ تھا، لیکن کی کرتے سن روز حضرت بشر حافی نال ملن جاندے ہوندے سن. رب دا یار ہے، رب دے رسول پاک دا نوکر ہے، اپنے تقوی کا یہ عالم. اور حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کی جانب کیسے مائل ہوئے؟ لکھا ہے کہ امام صاحب کے پاس نا 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے نا امام صاحب سے عرض کرتے ہیں امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. وہ بچیاں کہتے ہیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں یا کھڈیاں جو بھی ان کو بولتے ہیں، وہ کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ جیسا کھڈیاں لائیاں آنے سی، اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں، کیونکہ روشنی تھوڑی ہوتی ہے، تن سیدھی جاتی نہیں، لیکن جو کپڑا دیے کی روشنی میں ہم بناتی ہیں وہ کپڑا بالکل ٹھیک بنتا ہے. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے جائیں تو وہاں بتائیں کہ اینا کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے ہیں تو اینا کپڑا چاند دی روشنی چ بنے. امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے. فرمایا ایڈیاں بچیاں نے کہ مسئلہ پوچھتی ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل نہیں. فرمایا پھر انہوں نے کہا امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک آتی ہی نہیں، پھر ہم کیا کرتی ہیں کھڈیاں اٹھاتی ہیں اور جو ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے نا جو انہوں نے اپنے سین میں دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا اس کی تھوڑی تھوڑی روشنی ہمارے گھر بھی آتی ہے تو ہم پھر اس روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا جو ہم ان کے دیے کی روشنی میں ان کی اجازت کے بغیر کپڑا بناتی ہیں وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب دیاں چیخاں نکل گئیں. آپ نے فرمایا او کڑیو کتے کروں آئیاں ہو، کون تاڑا پیو، کدیاں دیاں ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. قربان جائی انہیں لوگ ہوتے کیسے لوگ تھے وہ، کیا با کمال لوگ تھے. رہتے پتر کسی نے دھیان ہی نہیں ہے، بس سٹو اندر جو لبدا ہے صاحب، کوئی نہیں تقوی، کوئی نہیں حلال ہے حرام ہے، سٹو بس اپنے اندر اس پاپی پیڑ چپائی ہو جو پہندا ہے. کیسا تقوی تھا، کیا خوف خدا تھا ان لوگوں کے دلوں میں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کے اپنے تقوی کا یاد تھا، لیکن حضرت بشر حافی نو ملن جانا ہے. حاسدین نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں تو آپ بھی بشر حافی سے ملنے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی تھی حضور کیوں؟ آپ تو خود شریعت بڑی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تو صرف شریعت جانتا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جانتا ہوں جن کی شریعت ہے یہ ان کو بڑا جانتے ہیں. گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. لیکن پتر شعیب تے لب بھی جاندہ ہے لیکن کلیم بنن کوئی نہیں تیار. اسی اپنے اپنے کماں چ پہ جانے ہیں. میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں میرے سیدی، میرے رومی ہے، میرے مرشدی، میرے دادا شیخ 100 سال ایک طویل دورانیہ تک جاندہ بندہ 100 سال کہنوں دینے صاحب حضرت نے مسند پہ گزاری ہے. پلنگ سیجدے ہوتے حضرت بہندے ہوندے سن 100 سال. لیکن جب وصال کا وقت قریب آیا تو رویا کرتے تھے حضرت اور آنکھوں سے موتی گرتے تھے حضرت، ایڈا تھرو ڈگدا ہوندا سی اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گیا سانو سودا لے کے بیٹھے، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا، پوچھتا ہی کوئی نہیں پتر، کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہے. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کے لیے پوچھا جائے، لیکن پتر پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اور تسی اللہ دی قدر ہوئے کیتی نہیں ہے جی وہ دی قدر کرن دا.
آپ نے تو پتہ نہیں اس ذات کو کیا سمجھ لیا، کوئی بات اس کی نہیں، کوئی گل اس کی نہیں ہے، سارا سارا دن حضرت صاحب لنگ جاتا ہے، وہ نا نہیں لیندے اسی کوئی. وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور اہل سنت میں تو ویسے ہی اللہ ہدایت دے حضرت صاحب جی. ہمارے اسٹیجوں سے تو ویسے ہی، اب تو میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے حضرت، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت کا مارن گیا حضرت صاحب. پتہ نہیں انہوں نے نعرہ تکبیر تو کی پیڑ شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں کس پاسے چلے ہو تسی. جڑے الزام ساڈے تے نے وہ سچے ثابت کرن لگے، اللہ ہے وہ جھوٹے نے حضرت، لیکن سچے لگے ہیں اسی ثابت کرن. ہوتا نہیں حضرت، ہماری کتنی محفلوں میں نے دیکھا ہے ہمارے بچے نعرہ تکبیر نہیں مارتے. تے پتر جے نعرہ تکبیر نہیں تے حضور فرما رہے نے پھر سانو اے والا نعرہ رسالت بھی نہیں قبول کوئی. تے جے صرف نعرہ تکبیر ہے تو پھر مالک فرما رہے نے جس نعرے وچ نعرہ رسالت نہیں سانو وہ والا تکبیر بھی نہیں قبول کوئی بھی. ایسے نہیں پتر ہوگا کوئی بھی، اپنی منمانیاں نہیں چلیں گی. بڑوں نے جو رستہ متعین کر دیا ہے اسی پہ چلنا ہے. پہلے نعرہ تکبیر لگے گا، پھر نعرہ رسالت لگے گا. اللہ یا رسول اس لیے پتر اس پاسے آؤ حضرت صاحب، کوشش کرو گل. میں جب آیا ہوں تو وہ پڑھ رہے تھے نا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. یہ پتر صرف پڑھیے تھے نا دیتے عمل بھی تے کریے نا، عمل کوئی نہیں. چسکے لے کے سارے اپنے اپنے گھروں ٹر جاندے نے. دیکھنا ایک بات بیان ہوئی نا، ان پتر تاڑے ساریاں دا کام بندا ہے کہ تسی وارو وار علماء نو جڑے اتھے مشائخ نے انہاں نو پوچھو کہ حضرت اے حضور دا ٹھکانا ہے، ایتھے حضور نے رہنا سی تو حضور ایتھے کیویں آن گے حضرت صاحب؟ مر نہ جاؤ جے کدی پوچھو حضرت صاحب. کئی بار آپ نے سنا ہے، لیکن ایدا مزہ لیا اور مزہ لے کے گھر تر گئے. یہ کوئی پتر ایسی بات حضرت بتایا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا بھی ہے. فرماتے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے. اس لیے پتر امت صرف یہاں ایدا مزہ لے رہی ہے، یہاں ایدا مزہ لے رہی ہے. امت ایس تو اگے آ رہی نہیں کوئی. پتر آؤ ایس تو اگے محنت کرو پتر. پھر دیکھو تو صحیح حضرت صاحب عمدہ کی حضرت وہ، کیونکہ بات ہی نہیں چلتی حضرت آگے. وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا، فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے روم میں مثال دی نا، آپ فرماتے ہیں ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے اور ان کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو کیونکہ ہیرا بڑا قیمتی تھا اور تھا بھی ایک ہی، اس لیے جہاں چار بندوں نے بیٹھنا تو ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہونا؟ بابا جی دا ہیرا. بڑے بڑے حضرت جی بندوں نے کوشش کی ہیرا چوری کرنے کی، لیکن چوری کیا گیا نہیں، سب ناکام لوٹے. وہ ایک دن پھر کو گفتگو ہو رہی تھی، کو میرے جیسا شوخا تھا، اس نے کہا ہے اے کیڑی گل ہے، میرے ہاتھ تے صفائی بڑی ہے، میں لے کے آواں گا بابے کو ہیرا. وہ سب نے کہا اگر تو ہیرا لے آیا ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی پاس سے بھی تجھے اتنا اتنا انعام دیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے دے بوئے آیا، آ کے دروازہ کھڑکایا. بابے اور نے بوا کھولیا تو بشکڑی چکی. انہوں نے کہا بابا جی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو ذرا سرگودے جانا پڑ گیا، تو میری جو ہے نا وہ پرسوں واپسی ہوگی. ایک دن جاتے لگ جائے گا، ایک دن ادھر ٹھہرنا ہے، تو ایک دن آتے لگ جانا مجھے. انہوں نے کہا بابا جی میں بھی سرگودے ہی جانا ہے، تو مجھے پتہ لگا تسی چلے ہو تو تاں آیا ہوں کہ چلو سفر کٹھے کریں گے. ٹر پے جی کلر کار تو جناب وہ اگے نو ٹردے گئے. کتے رات آ گئی. بابا جی نے کہا بھئی اس درخت تھلے لیٹاں گے، اگے بھی میں اتھے ہی رہنا ہوں. ٹھیک ہے جی. بابے اور نے ویس کوٹ لائی، درخت نہ ٹنگی، قمیض لائی، درخت نہ ٹنگی، مشکڑی رکھی تھلے تے قبلہ رخ ہو کے نا اکھاں بند کر لیاں، لیکن اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گئے. کیونکہ جڑا سو جائے او بابا ہو سکدا نہیں، تے جڑا سو جائے اسی انہوں بابا منتے بھی نہیں. بابا کتے سوندے نے؟ کیونکہ رات پوے تے بے دردان
نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. کیونکہ پتر مزہ ہی رات وچ مزہ ہی کلیاں، کیونکہ کلیاں ایدی موت ہے، کلیاں ایدی حالات تکلیف چ اس ٹائم بھی ہے. اندروں کیوں بہ رہے ہیں مسجد چ؟ نہیں آنا مصباحی صاحب نے، چل چلیے اٹھ کر. تکلیف چ ہے لیکن ایتھے تھوڑی انہوں غذا مل رہی ہے. کیوں؟ تسی مینوں ویکھ رہے ہو، میں اینوں غذا تھوڑی جہی ہے، تکلیف چ ہے لیکن پھر بھی اینوں غذا. لیکن جڑا راتی کلیاں اٹھنا ہے او دے چ اینوں غذا، کیونکہ کسی نے بھی ویکھنا. اسی لیے تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعد از وصال خواب میں ملاقات ہوئی، سوال پوچھا امام صاحب کی بنی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے بخش دیا. عرض کی امام صاحب کس طرح بخشش ہوئی؟ فرمایا نہ کیل کام آیا نہ کال کام آیا، کام آیا تو رات کو چھپ کے 2 نفل پڑھنا کام آ گیا. کیونکہ حضرت او دے وچ ایدا حصہ، اس لیے موت ہے حضرت وہ 2 رکعتیں اس کے لیے مر جاندہ ہے، دا زور ٹوٹ جاندہ ہے حضرت. اتنی اوکھی ہیں وہ 2 رکعتیں اس پہ حضرت، کیونکہ کوئی ویکھدا پیا. اور پتر کتابوں میں تو ایسے ایسے صوفی ہو گزرے ہیں، انہوں نے چھپانے کی اخیر کر دی حضرت. ایک بزرگ تھے جن کا نام میری نہیں اس وقت زبان پہ آ رہا، انہوں نے بچوں کی امی سے بھی چھپا لیا حضرت. کیونکہ پتر جو اسی راتی سونے ہیں نا، کیونکہ ساڑھے ذہن چ موجود ہے کہ میرے گھر وچ ہی واش روم ہے، میرے کمرے چ ہی. وہ تو پھر ویسے بھی پتر خوراکاں ہیں کوئی نہیں، مسانے کمزور نے. سانو راتی 1-2 باری پیشاب. اس دور میں جب لوگ سوتے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ گھر چ واش روم تے نیرا بڑا ہے تے جانا ہے بڑی. اس لیے جسم کام ہی اس طرح کرتا تھا کہ لوگوں کو پیشاب سرگی آندا ہوندا ہی کتے جا کے. ہاں جی، کیونکہ 2 معاملے تھے. وہ کی کرنا کہ جدو بچیاں دی امی نے سو جانا نا تو گہری نیند جانا، انہوں نے اٹھ کھلونا، وضو کرنا، مسلے تے کھلونا اور اپنے رب نہ لو لانی. اور جب بچوں کی امی کے اٹھنے کا وقت قریب آنا نا تو کیا کرنا، پھر جا کے سو جانا. وہ بچیاں دی امی نے اٹھنا، اٹھ کے انہوں نے نفل پڑھنے، لانا لونا اندے جاگدے ہی سن، لیکن شو ہے کرنا کہ میں انہوں نے لانا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے لانا، لیکن فجر دا ویلا نیڑے آنا تو پھر کیونکہ چھری پھیرنی نا، ملامت دی چھری ہوئے ہوئے کیڑا پھیرے حضرت، ملامت دی چھری کیڑا پھیڑے حضرت صاحب، بڑی اوکھی ہے ملامت دی چھری حضرت، لیکن مزہ بڑا ہے حضرت صاحب. ملامت دی چھری پھرنی، وہ گھر جس طرح عورتوں دی عادت ہوں دی ہے، انہیں بار بار ایک ہی گل کرنی ہے حضرت. لیکن وہ ایک دن کی ہویا، بس جدو رب بھید کھولے کسے دا، وہ بڈھی دے اٹھن دا ویلا سی تے اینا دے تے دعا پہ کرن، یا اللہ دل تے میرا نہیں کردا جا کے سون تے، لیکن میں چاہنا ہوں کہ اے وے تعلق بچیاں دی امی کو بھی چھپیا رہے، اس لیے میں جا کے سو جانا ہوں، کل تو مینوں پڑھی نہ، مینوں معاف. انہوں نے کتے کھل گئی سی، انہوں نے ویکھ لیا، انہوں نے کہا او میں کی سمجھ دی رہی تے ایک ہی نکلیا. لیکن انہوں نے کہا اون نہیں دسنا سویرے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے سرپرائز دینے کی حضرت. وہ جا کے لیٹ گئے، انہیں اسی طرح ہی حسب معمول ٹھایا، نہیں اٹھے. فجر ویلے انہیں ٹھایا، وہ جماعت کھلون لگی، ہوں تو اٹھ پو، جا کے وضو کیتا تے جماعت رل گئے. وہ جدو آئے نا گھر ناشتہ وہ رکھیا تے وہ جدو انہوں نے ناشتہ رکھیا نا تے نال پھڑاندے ہیں نا، اگو کہندیاں نے تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں اج تانوں ویکھ لیا ہے. اتوں بانڈے جا پہ تھلے. فرمایا کی ویکھیا تو؟ انہیں کیا ہو تسی وہ اتھے روندے سو پہ اور نال اللہ پاک نو اے عرض کر. فرمایا تو واقعی ویکھیا؟ انہیں کیا ہو تسی اتھے روندے دے سو میں ویکھ. اسے ٹائم عرض کی تھی ربا تیرے بندے دا پیٹ کھل گیا ہے، انج کر اپنے بندے نے پھر ہوں اپنے کول ہی بلا لے. پتر کتھے انا اخلاص ہے صاحب. اسی لیے تو اب امت کو انفرادی عبادت کی عادت رہی نہیں رہی ہے. اجتماعی پھر بھی کر لیتی ہے، لیکن کیونکہ اجتماعی میں نفس کا بڑا حصہ ہے حضرت، لیکن انفرادی عبادت میں نفس کا حصہ. اس لیے صاحب کوشش کرو سرگی دیاں 2 نفلاں دی چھپ
کیا تھا. اور چھپانے نہیں حضرت صاحب, دسنا نہیں. صوفی کہتے ہیں جب نفل کسی کو پتہ چل گیا تو پھر وہ دسنا نہیں. حضرت صاحب شیطان اور نفس بڑے بڑے طریقے سے آپ سے اظہار کروائیں گے. یہاں تک مجھے یاد ہے میں جب خود امامت کروایا کرتا تھا, ساڈے ایک نمازی سن, انہوں نے دل کرتا ہی دسن تے مینوں کہ میں تہجد پڑھنا وا, تو ظاہر بیان میرے سنتے سن لیکن اے اندر اللہ کھلون نہیں دیندا. انہوں نے مینوں کس طرح دسیا, انہوں کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کل چوکیدار لیٹ آ رہے ہیں. میں مسجد میں رہتا تھا رات کو نا, چوکیدار میں نے کہ بابا جی تانوں کیویں پتا؟ حضرت صاحب پہلے میں نفل شروع کرنا سا تے آندا سی تے ہن میں نفل پڑھ لے ہوندے نے تے پھر آندا ہے. اے نہیں سی دسنا کہ چوکیدار لیٹ آندا ہے, دسنا ہے سی کہ میں نفل پڑھنا. بہت اوکھا ہے پتر چھپانا, لیکن چھپاؤ بچیو. قربان جاؤں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتر کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ادھر کوئی ایسا معاملہ تھا جن کی تربیت امام محمد باقر کریں, اور امام محمد باقر کی تربیت امام زین العابدین کریں, اور امام زین العابدین کی تربیت امام حسین کریں, اور امام حسین وہ ہیں جن کی زبان کبھی اللہ کے رسول خود چوسیں اور کبھی اپنی زبان ان کو چسوائیں. ایسا سونا خمیر, ایسا سونا خون مبارک حضرت, کوئی سوچ سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا حضرت؟ لیکن اتنا تقویٰ. لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری ملنے آئے تو حضرت امام جعفر صادق نے نا بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. حضرت محبت تھی جی, وہ نہیں رہ گیا حضرت سفیان ثوری سے. تو وہ عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. نانا جان سادگی, بابا علی پاک سادگی, امام حسین پاک سادگی, امام زین العابدین سادگی, امام محمد باقر سادگی. تو حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. لکھا ہے جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھولے, اور جب کھول لیے تو نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے, یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے. لیکن پتر اینا اخلاص کھلون ہی نہیں اندر اللہ دیندا. اس لیے تو پہلے کیا تھا, نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن ان کی یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ان تو فیس بک تو بغیر اسی صرف لیٹرین چ جا رہے ہیں, باقی کچھ بھی فیس بک تو بغیر کر دے, ہر کام فیس بک پہ کرتے ہیں. صرف لیٹرین رہ گئی ہے, وہ اسی جاندے نہیں تصویراں چاڑ دے لیٹرین چ بہ کے, یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے, باقی اسی سب کچھ کیونکہ حضرت ہے کھلون ہی نہیں. نیکی کر اوکھا کام. جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کیا حضرت, اور لکھا ہے جی مصر کے بادشاہ کا تاج کھو گیا. وہ تاج بڑا قیمتی تھا, اور وہ اتنا قیمتی تاج تھا اس کی دور دور تک دہائیاں تھی. لکھا اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے حضرت, اور حضرت عمر کو بھی اس تاج کا علم تھا. مصر فتح ہو گیا حضرت, اب تاج مل رہا, بس جی لنگر آ گیا سارے علم بہ جو سارے, تاج مل رہا نہیں. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں خود چکر کاٹ رہا تھا, یار حضرت عمر کی بھی جواب دینا ہے, کیونکہ مزاج میں سختی تھی, اور آپ پوچھا بھی کرتے تھے کہ بھائی کیوں اتنی غفلت برتی, کتنا قیمتی تاج کھو گیا, اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہو سکتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں چکر پہ کٹا کہ حضرت عمر کی جواب دینا ہے. آپ فرماتے اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں, ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے. فرماتے بندہ تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے. کہتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں. تھوڑا اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں, اس نے اپنا منہ اپنی پگ سے چھپایا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں میرے قریب آیا, مجھے السلام علیکم کہا, میں جواب ہی دے رہا تھا, اس نے تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے تاج رکھا, اور پھر سلام کر کے واپس. اب فرماتے میں سختی کی کیفیت میں, جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے, جی غربت کی تصویر ہے یہ بندہ, لیکن پھر بھی تاج واپس کر گیا.
فرماتے ہیں میں اس کیفیت سے باہر نکلا لیکن اتنی دور میں وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا رک، وہ رک گیا. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا منہ میری طرف کر. آپ فرماتے ہیں اس نے کر لیا. میں نے کہا کپڑا پیچھے کر، اور منو بخا تو کون ہے؟ آپ فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا، لیکن مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج آپ کے لیے واپس نہیں کیا کہ آپ کو منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں کہ منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. افسوس پتر امت ہے دولت کھوا بیٹھی ہے صاحب. اب تو امت جتنی دیر ڈنڈورا نہ پیٹ لے امت کرتی کچھ نہیں. امت اب یہ دولت کھو بیٹھی ہے. جتنی دیر امت ڈنڈورا نہ پیٹے امت تو کرتی کچھ نہیں ہے. لیکن پتر کوشش کریو کو دو کو رکھتا یہ پاویں پڑھ لئی صرف وہ دے لئی، لیکن پڑھ کے رکھیو. اللہ کتابوں میں دکھاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے درس، لیکن امت پھنسی دی ہے درس. امت پھنسی ہے درس. اخلاص اس قدر. لیکن پتر بات وہی ہے، تربیت ہو تو امت اس طرف چلے نا. شعر و شاعری چلتی ہے درس، کوئی گل ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے درس. ہاں جی، جنہوں نے وہ تربیت کرنی تھی حضرت صاحب وہ اسی لوگوں نہ پہ لڑنے ہیں. میں حضرت وہ کتے تقریر کرن جاواں نا تو میں پیا وہ کہانی کہانی آکھنا ویکھنا بھلا اشتہار چ میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے، میرے نام دے نال درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا، میرے نام دے نال مبلغ یورپ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. میرا یہ حال ہے. تہاڈا کی بنے گا؟ جن نے علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہے. ٹریٹمنٹ کون کرے گا پتر امت کا؟ جی ہمارا خانقاہی نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کون امت کا ٹریٹمنٹ کرے گا؟ یہ تو پتر یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی آپ حضرت جنید بغدادی دے مرید سلسلہ قادریہ شریف حضرت صاحب. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو حضرت نے مجھے سبق دیا تھا نا تو آپ فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا تو کیفیت بنی. اور کیفیت کیا بنی؟ او ابو بکر کنے زمانے ہو گئے نہ ہی لیندے ہاں ہن ویکھی انہوں. اور پتر جڑا بھی سالک سلوک پہ پورا اترے، حلال حرام اکھاں کن منہ شرمگاہ ہاتھ پیر انہاں سارے انجی ٹورے جی اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی ہے. تو پھر پتر ہر سالک تے ٹائم آندا ہے کہ پھر دل کردا ہے کہ ہن ویکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بلے شاہ صاحب تک حضرت لکھا ہوا. بلے شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا کونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرماں کانوں رکھیاں وے. اقبال نے بھی کہا جی کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. کدے تے ویلا نہیں ہے. میں پڑھنے پہ آؤں تو مولانا روم عبد الرحمن جامی خواجہ فرید الدین نتار یہ پکی بات ہے کہ ویلا آتا ہی آتا ہے. حضرت صاحب حضرت ابو بکر شبلی پہ جب وہ ویلا آیا تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اور میں نے قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کی حضور کوئی نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے، کوئی نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے ہیں آگے سے حضرت جنید خاموش رہے. کہتے ہیں میں پھر عرض کی تھی حضور کوئی نگاہ فرماؤ وصل ہوئے. کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کوئی نگاہ مارو وصل ہوئے. کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے چوتھی بار عرض نہیں کیا کیونکہ مریدو لا یرید. کہتے ہیں میں نے پھر عرض نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے قدم بوسی کی اجازت لی واپس اور تسبیح پکڑ کے نہ میں اپنا وظیفہ پڑھنا شروع ہو گیا. اللہ 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 اللہ. اب فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا بار بار میرے دل میں خیال آئے کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور اس خیال نے اتنا زور پکڑا کہ مجھ سے وظیفہ پڑھا گیا نہیں. کہتے میں رکھی تسبیح تھلے اور میں کہا ابو بکر خیال ایویں ہی نہیں آیا، چل ٹیسٹ کریے اپنے آپ کہ میں بخیل ہاں کہ
نہیں. کہتے میں نے نیت کی کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے مجھے آئے گا نا غیب سے رزق, میں اللہ کے راستے میں واپس صدقہ کر دوں گا. کہتے یہ نیت کر کے میں نے تسبیح پکڑی اور اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اب فرماتے ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا لے بھائی ابو بکر نیت کی تے امتحان بھی وڈا ہی آیا. کہتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور جو میں نے نیت کی تھی اس نیت کے مطابق میں شرعی فقیر کی تلاش میں نکل پڑا. اب فرماتے گزر رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حجام اپنا کام کر رہا تھا اور شیخ اپنا کام کر رہے تھے, آپ ذکر میں مشغول تھے. کہتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے ہاتھوں میں لے کے نا حضرت کو پیش کیے اور میں نے عرض کی حضور قبول فرما لیں. کہتے آپ نے ذکر نہیں روکا اور آنکھ سے اشارہ فرمایا نائی نو دے چھڑ. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے. 50 چاندی دے بھی نہیں 50 سونے دے سکے جدی اجرت 1 چاندی دا سکہ ہے. حضرت فرما رہے نے انہوں 50 سونے دے سکے دے چھڑ. لگتا ہے حضرت نے صحیح طرح ویکھیا نہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 چاندی کے سکے نہیں 50 سونے کے سکے ہیں. تو جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہے. اسی پھر ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہے. تو یہ سونے تے چاندی چ پھسے ہیں تے گلاں کرنا وصل دیاں. جا ابو بکر ابھی وصل تجھ سے بہت دور ہے. پتر کم سی کڈنا تانوں لیکن تانوں کی کڈی ہے سی آپے پھسے ہیں. پتر کنے کڈنا تانوں آپ ہی پھسے ہیں. اسی آپے نا دے بھکھے ہیں, اسی آپے واہ دے بھکھے ہیں, اسی آپے القابات دے بھکھے ہیں, اسی آپے پروٹوکول دے بھکھے ہیں. تانوں کی کڈنا ہے. یہ تو دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے اب امت کا کیا بنے گا حضرت صاحب. جی امت کا کتے حضرت صاحب کوئی رنگ نظر آتا ہے. باقی چپ پلی بول میں غصے نہ چھڑنا وا راپے پہ ڈاری لگتا رہتا کو پیر رل کے اپنے مریداں کو کٹوا نہیں نہ میں نہیں. لیکن حضرت صاحب گل بڑی تکلیف آتی ہے. حضرت کون کرے گا ٹریٹمنٹ امت کا حضرت صاحب. اسی آپے بیمار ہیں حضرت. تو جڑے میں تے دعا کرنا حضرت جتھے جتھے وہ پاک مرد پاک ولی جنیاں خانقاہ اور آستانیاں چ بیٹھے نے جی اللہ انہوں دی حفاظت کرے. اللہ پائی ساڈیاں عمراں انہوں لا چھڑے. میں کی کرن ڈیا رولا ہی پائی پھرنا. میں جڑے جڑے بہ کے امت دی تربیت کر رہے ہیں امت دی جڑا نا وہ حضرت امت دا تزکیہ کر رہے ہیں حضرت صاحب اللہ انہوں نے لمیاں عمراں پائی دے. اللہ انج دے ودائے تاکہ ٹریٹمنٹ ہو پتر تاکہ ٹریٹمنٹ ہو. کیونکہ گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو پتر پائیا ہوئے کوئی ایک منٹ نہیں لگتا حضرت صاحب اندر دا سسٹم بدل دیں. ٹھیک ہے نا کو بدلا نہ لاؤ. حضرت صاحب دیکھو نا ایک ہی ٹیپ ہے تے حضرت صاحب وہ گانے والی کیسٹ پئی ہے تو گانے پہ چلتے ہیں. باقی کسی نے کی کرنا ہے ایک حضرت پہلے سٹاپ دا بٹن ٹھیک ہے جی کڑک کر کے کھلنا ہے. گانے والی کیسٹ کڈی تے قرآن پاک والی کیسٹ لا کے پلے دا بٹن دبانا ہے اتوں ہی قرآن دی آواز آن لگ پڑی. ایتھے بھی حضرت صرف کیسٹ ہی کسی نے بدلنی ہے. تو سارا کچھ یہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ. کیونکہ حضرت جب سالک چلتا ہے نا پھر سالک پہ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت اس کو اپنی ذات بھی غیر لگتی ہے اور وہ کہندا ہے کہ میرا نام ہی کیوں ہے نہ صرف او دا ہی ہوئے. پھر کی ہوندا ہے پھر حضرت زیال حسنین شاہ لاہوری شاہ بن جاتا ہے. پھر نصیب علی شاہ بابا چتڑی والی سرکار بن جاتا ہے جی. پھر میر علی شاہ حضرت جی بابا بوڑ والی سرکار بن جاتا. یہ سادات ہیں سارے حضرت لیکن کی یہ نام ہی بدل چڑے. ساڈا نام ہی کوئی لے نہ حضرت ہو ہی ہوئے. پھر عبداللہ شاہ بلے شاہ بن جاتا ہے حضرت جی. آپ سمجھتے کہ شاید بلے شاہ کوئی نہ پتر کدی جا کے تختی پڑھی ہو. حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج سید محمد عبداللہ شاہ قادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ
ایڈا وڈا نا ہے آپ دا، لیکن کی سب ختم کر چھڑے اور کی بن گئے بلے شاہ. تو یہ بابا لاہوری شاہ تھے، نا ان کا اور تھا، سادات میں سے تھے حضرت صاحب بابا لاہوری شاہ. اور جذب تھا بابا لاہوری شاہ پہ. ہاں جی بابا لاہوری شاہ اے انج بہندے ہوں سن، انج پیراں پار بہنا. کدی کسی نے بابے لاہوری شاہ تھلے بیٹھے ہیں انج ہی بہنا حضرت، اکھاں بند نے اور مالک والتے آنے حضرت، اور اکھاں بند کر کے بیٹھے. وہاں جو بابا لاہوری شاہ مزار ہے نا، وہاں ساتھ ایک اور مزار ہے سائیں جلال رحمت اللہ تعالی، جڑے بابا لاہوری شاہ تو بعد ہوئے. یہ بڑا سونا جوان سی، اگو کی دا حضرت، اور جی لا بیٹھے حضرت کسی ہندو گھر چ. ٹھیک ہے جی، جوانی دیوانی جی. ہوں ظاہر حضرت کوئی مسلمان کرانا ہوں، کوئی شاہ صاحب دا ترلا منت کر دے، کوئی محسن شاہ صاحب دی عرضی پاندے، کوئی قبلہ سیفی صاحب نو کو گزارش کر دے ہے، سارے رل کے جاندے تو چلو حضرت کو رشتہ ہو جاندہ بھائی. ٹھیک ہے جی. ہوں وہ اگے ہندو گھر ہے، اتنے تو ہو ہی کھ نہیں سکتا. وہ دلوں مجبور بچارا، کدی کسے کل جائے کدی کسے کل جائے، دل دا ماریا. وہ ایک بیلی سی، انہیں کیا گل سننا، بابا لاہوری شاہ جا، جے بابے لاہوری شاہ دے منہ چ تیرے واسطے نکل گیا تو پھر اس ویاہ نو روک سکدا؟ وہ دی زبان دی اس قدر اس جناب وچ سنوائی ہے، جو دی زبان چ نکل گیا ہو سکتا اللہ پورے دے پورے ہندو گھرانے نو اسلام دی توفیق دے دے. وہ بیچارہ ایسے آستے آ گیا. بابا لاہوری شاہ جذب چ سن، وہ جذب کتے کٹیا، آنکھ کھول کے ویکھیا سامنے بندہ بیٹھا. انہوں پوچھیا نیڑے ہو؟ نیڑے نہیں اڈا آیا، تھوڑا جہا ویسے اگے ودیا. ہاں جی. انہیں دسیا جی وہ ہندو کار تے آپ ناراض ہوئے. فرمایا تینوں شرم نہیں آئی گل کر دیں؟ اللہ دیا بندیا، نبی علیہ السلام دا امتی ہے تو، انبیاء نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے بغیر دعا تو تینوں رنگ لا چھڑیا، امتی بنایا، تے تو کی گل کر، جان ٹر جا تو. آپ نے کہا کہ اکھاں بند کر لیاں. دل دا بیچارہ مجبور سی، گیا کوئی نہیں. تھوڑی دیر پھر اکھاں کھولیاں، ویکھیا بندہ بیٹھا ہے. فرمایا نیڑے ہو؟ نیڑے آ گیا. حضرت نے پھر پوچھیا، انہیں وہی سوال، حضرت نے پھر وہی جواب. ٹھیک ہے جی. پھر اکھاں بند کر لیاں. تیجی باری پھر اکھاں کھولیاں، بندہ بیٹھا ہے. پھر انہیں اشارہ کیتا، وہ سامنے آ گیا بالکل. حضرت نے پھر وہی، انہیں بھی وہی، لیکن ایت کی حضرت نے وہی نہیں. پہلے حضرت نے کھبے ہاتھ دی چنڈ ماری کٹ کے، یہ بیچارے نو ہوش نہیں آیا. حضرت نے سجے دی بھی کڈ ماری. حضرت جویں حضرت بیٹھے سن نا، وہ بھی اونجی پیرے پار، حضرت نہ سر جوڑ کے بہ گیا. حضرت پتر گھر نہیں گیا، حضرت اتنے سارا وقتہ پہ ہے. حضرت خیر سویرے وہ پیو نو یاد آیا کہ وہ ایک بیلی بھی ہے، انہوں پوچھا. انہیں جا کے پوچھا، انہیں کہا بھائی کہندا سی بابا لاہوری شاہ جانا، ویکھو کتے اتنے نہ ہوئے. وہ جدو پیو آیا نا بابا لاہوری شاہ، تو ویکھیا کہ بابا لاہوری شاہ تے وہ کٹھے ہی بیٹھے تے پتر تے کنڈو پچھاڑیا جاندہ نا. انہیں آ کے تے سائیں جلال دے ہاتھ رکھیا اور انہیں کہا وہ پتر جلال، وہ ساری رات تیری ماں روندی رہی ہے، تو کی بہ رہے ہیں تے بابے لاہوری شاہ کر. انہیں پیچھے ویکھ کے نا پیو وال، انہیں کہا کون جلال؟ انہیں کہا تو جلال. انہیں بابے لاہوری شاہ اشارہ کیتا. انہیں کہا جی تو پہلی چنڈ ماری تے کڑی کٹ چھڑی، دوجی چنڈ ماری تے جلال بھی کٹ چھڑیا. گر آج بھی کوئی شعیب ہے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، لیکن دکھ پتر کون کڈے تے کون کڈوائے. پہلا سوال ہے کون کڈے، تے پھر سوال ہے کون کڈوائے. پہلی گل کڈن والے تھوڑے رہ گئے، تے دوجی گل ہے کڈوان والا ہے ہی کوئی نہیں. جنوں پوچھو دسا وکھری داستان لے کے پھرن ڈے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. کون کڈے تے کون کڈوائے. ایسے لیے تے پھر اقبال کہندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. پتر اللہ والے پاسے آؤ، چھڑ دو چسکے لانے اللہ، اور لبو کوئی دعا کرو پتر، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا. کیونکہ جدو بندہ ملتا ہے تو پھر کی ہوتا ہے، نہ رب ورش مولا ہوتے، نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا،
نہ رب وچ محرابے ہو جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشدے فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہو ہیں جی کون ملے تے کون ملائے پتر اللہ لے پاسے پتر اسی دنیا لی پریشان سب تو زیادہ حق کو دا ہے بندہ او دے لئی جستجو کرے سب تو پتر حق کو دا بوتا ہے لیکن حق کسی پتہ نہیں کنوں کنوں دے بیٹھے دیا پتر یہ کتنی بیوی سے محبت ہے کتنی بچوں سے محبت ہے کتنی امی ابو سے محبت ہے لیکن پتر کدی کھولو تے صحیح قرآن یار ویکھو قرآن نہ محبتاں نو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ بیوی نال محبت کرنی ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ محبت جے بیوی نہ کرنی ہے تو ساڈے نالو تھوڑی کرنی ہے قرآن میں اگر بیٹے کی محبت کے لیے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے کہ پتر نال پیار ساڈے نالو تھوڑا کرنا ہے یار سورہ توبہ جی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها یہاں تک کہ مکان کا نام بھی لے لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ساریاں دا نام لے کے پھر کی کیا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے وَرَسُولِ اینا سارے نال پیار ساڑھے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اینا سارے نال پیار ساڑھے رستے جہاد فی سبیل کرن نالو تھوڑا کرنا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ برابر اے نہیں کیا جنہ بڑھی نال اونا ہی ساڑھے نال اے نہیں کیا جنہ ماں نال اونا ہی ساڑھے نال اور پتر جیسے کوئی نات خاں بیٹھا دے جے میں ہونی نات خاں بابے نوں کہاں نا یار اٹھ کے ذرا والا کلام تے پڑھ کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں تسی سارے نے رو پڑے میں غلط تے نہیں کیا تسی سارے نے رو پڑے امی نال انہا پیار ہے تے جے میں ہونی کسے نوں کہا نا یار اٹھ کے کوئی حمد تے پڑھ ذرا تسی اگوں واسیاں لین لگ پڑ کیونکہ اللہ نال پیار اور میں کی بولا ہے میں گل غلط تو نہیں کی تھی جی ہوں میں کہا نا کسی نے حمد پڑھ میں روز ویکھنا پتر تھی واسیاں لین لگ پڑ پاسے بدلو گے سانو اشارے دو گے کہ جان چھڈو ساڈی میرا پتر روز کا کام تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ امی نال پیار ہونی میں کہا ماں دی شان چ کلام پڑھو تھی سب نے رو پڑنا ادھر ہونی میں کہا کوئی بڈھی واسطے کوئی کلام پڑھو تھی سارے نے رو پڑنا ادھر لیکن اللہ واسطے جن مرضی پڑھو اگوں واسیاں لیندے ہو تسی کیونکہ رسول پاک لی تے پھر ہو سکتا ہے میں دکھ پتر ہونے اپنا ہو سکتا ہے کوئی تہاڈا ہو سکتا تھرو لیکن نہیں پتر اللہ اور اللہ دے رسول نال ہر چیز نال ود کے ٹیسٹ کرو پتر لاؤ اپنے آپ کو تھرمامیٹر ہونی پتہ چل جائے گا سارے نو اپنا اپنا جواب آندا ہے سارے نو اپنا اپنا جواب آندا ہے زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑدا اس لیے پتر بڑا وقت میں دسنا پہ ضائع کر لیا اسی پتر ماں لی رونا آندا ہے لیکن اللہ اور اللہ دے رسول لی رونا نہیں آندا سن اور جہاد فی سبیل دی تو گل ہی کوئی نہیں نا ہمارے اسٹیجوں پہ صرف حضرت صاحب آپ ادھر امام و خطیب ہیں ماشاء اللہ عالم دین ہے قبلہ ساڑھے شاہ صاحب بیٹھے دے قبلہ محسن شاہ صاحب جہاد دا تے پتر نہ ہی کوئی نہیں اگر میں آپ سب سے سوال کروں نا یہ اسپیشل ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے سادے بھائی ہیں میں ان سے کہوں بھائی نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک دے کسی نعت خان دا نام لو تو انہاں نوں ایک ہی آندا ہے پہلے بھی حضرت حسان نے تے آخری بھی حضرت لیکن کتابیں اٹھائیں تو کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ ہیں
لیکن انہوں کا نام کیوں نہیں کوئی لینا؟ کیونکہ وہ مجاہد بھی نے نال جنگ لڑی. صرف اس لیے سارے اسٹیجاں اتنے جہاد تو ایڈے نسے نے سارے، صرف اس لیے عبداللہ بن رواحہ کا نام کوئی نہیں لینا کیونکہ ایک شہید نے جنگ موتا لیڈ کی تھی انہوں نے. حضور نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر دے کے حضرت عبداللہ بن رواحہ نو موتا بھیجا سی. صرف اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ نو ایدی سزا دے رہے ہیں سی. اللہ معاف کرے میں جس سزا دا لفظ بول کے بے ادبی، اور میں کی بولاں در صاحب اتنے نعت خان نہیں سی ہو، نعت خان نہیں سن ہو. اگر حضرت حسان نے واحسن من کا لم تر قطو آئی نہیں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کوئی شعر نہیں لکھا. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے حضرت حسان کو جمال عطا کیا تھا اور عبداللہ بن رواحہ کو جلال عطا کیا تھا. لیکن اتنا ہمارے اسٹیج جہاد سے بھاگتے ہیں اینا ساڑھے، میں ان پھر میرے منہ جو پھر کو نام نکل جانا ہے، اتنا بھاگتے ہیں. صرف عبداللہ بن رواحہ کا نام ہم نے بچوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ صرف نعت خان نہیں سن، وہ ایک مجاہد بھی سن، وہ ایک مجاہد، وہ ایک لیڈر، وہ ایک جرنیل سن، وہ ایک کمانڈر سن حضرت، اور ایک شہید نے حضرت. صرف اس لیے انہوں کا نام لینا اللہ کلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی، کیونکہ پڑھ میں اس لیے نہیں رہا، میں نے کلام پڑھ دیا تو پھر میرے کو اپنے تے کنٹرول کوئی نہیں رہنا. اگ لاندے نے آپ دے کلام حضرت صاحب بندہ. لیکن کی یہ واحسن من کا لم تر قط عینی تے دسیا، لیکن عبداللہ بن رواحہ دا کلام دسیا. لیکن اللہ کی کہہ رہے نے میرے نال، میرے سونے نال تے ساڑے رستے تے جہاد فی سبیل کرن نال جڑی محبت ہے وہ ہر محبت تے غالب رکھنی ہے. ایس دی پتر جی کاکا تاڑے وچوں کوئی بھی نہیں ہے، سارے سیانے بیانے، خود نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریا کرو کہ محبت کدے نال بوتی ہے. اور پتر اللہ نال ہی بوتی کرنی ہے، حضور نال ہی بوتی کرنی ہے، رج کے کرنی ہے، انے واہ کرنی ہے، دب کے کرنی ہے، ٹوٹ کے جنہیں جڑا جڑا تھی کو لفظ چاہتے میں سارے بول دینا، دب کے کرنی ہے، ٹوٹ کے کرنی ہے، رج کے کرنی ہے، انے واہ کرنی ہے. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا والذین آمنوا اشد 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 حبا للہ. اور جڑے ایمان والے نے اللہ نال شدید 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 محبت کر دیں. اور ادھر حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ احب الیہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اونی دیر تک تسی مومن نہیں جنی دیر تک ہر چیز نال ود کے میرے نال پیار نہیں ہے. ساڑھے بابا جی کہندے ہیں نا حضور نال محبت انے واہ کرنی ہے. واہ بابا واہ بابا، فرمایا انے 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 واہ کرنی ہے. اور آؤ پتر اس وقت بڑا وقت بڑا ویلا ہم نے ضائع کر دیا. ہوں ساڈے کول ضائع کرن نو کوئی ویلا رہا چھڑ دو چسکے پتر بڑے لا لے جے. بڑے حضرت جی نعت خانی دے کلام پڑھ پڑھ کے وڈے وڈے تسی دعوے کر چھڑے نے حضرت صاحب. ہوں صرف بہ کے ویکھو جڑے دعوے کیتے نے پورا کدے تے اتر دے. ہاں جی میں آخری بات اور بات ختم جی. ہاں جی حضرت فضیل بن عیاض، یہ اس دور کی بات ہے جب خانقاہوں میں تربیت ہوا کرتی تھی. آپ اپنے مریداں نو بٹھا کے سمجھا رہے نے. فرمایا یہ کدی کو تانوں پوچھے نا کہ اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت ہے کہ نہیں تے چپ رہنا ہے. نہ ہاں چ جواب دینی ہے، نہ دینا ہے، نہ چپ. جنہ مرضی اگلا بندہ کبھی چپ. کسی مرید نے عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اگر کہو گے کہ محبت نہیں ہے تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کہو گے کہ محبت ہے تو پھر دیکھو تو صحیح تمہارے کام محبت والوں جیسے ہیں. دعوے ہے نہیں لیکن پتر چار وال ساڈے کول رکھے نہیں جاندے ہیں، سر تے ٹوپی ساڈے کول پکی رکھی نہیں جاندی ہے، سر تے پگ ساڈے کول رکھی نہیں جاندی ہے. تو دعوے ذرا محفلاں کی کرنے ہیں. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. وہ تو پتر کوئی بولدا نہیں نا، اٹھ کے کوئی ملنگ بیٹھا ہوئے تو اٹھ کے کہ وہ چپ کہہ رہے یہ دل بھی رضیہ کا ہے یہ دل بھی جمیلہ کا ہے. پتر بولتا کوئی نہیں نا،
کوئی کلندر ہوئے تو اٹھ کے بابا چپ کرو ہوئے جھوٹے ہو. ہاں جی جے دل انہاں دا ہے تو پھر کیونکہ منہ دس رہا ہے کہ دل انہاں دا، کیونکہ پتر جدھر دل انہاں نو دے چھڑیا تو پھر کیونکہ دل انہاں دا ہو گیا تو پھر دل نے او ہی کرنا ہے جو او چاہتے ہیں، جو انہاں نو پسند ہے. یہ کیونکہ دل رضیہ کو لے تو رضیہ کہندی ہے داڑھی رکھنی، تو داڑھی رکھ کے 10 سال وڈا لگے گا، تو میرا مائیاں ہے، تو میرا ڈولن ہے، تو میرا پپو ہے، میرا چھپو ہے. پتر میں کادی پورا دسا ٹھیک ہے بھائی، لیکن شکر ہے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. جدی جھولی انہوں نے بھری ہوئے انہوں تاڑے پیسے دی کی ٹینشن ہے درسا، نہ خوش ہو نہ اگلی باری بلائی ہو، لیکن پتر دل یہ رضین کو اے تیرا نہیں، اے تیرا نہیں، اے انہوں دا ہے، اے میں انہوں نے دینا ہے. پتر اللہ دا واسطہ ہے. میں تو بہت کم بیٹھتا ہوں لیکن تو جو تم پڑھ رہے ہو تو میں نے تھلے بہ کے ڈر لگتا ہوں درسا، وہ یار کی کہی آؤں ڈے. دل بھی تمہارا ہے جان بھی تمہاری ہے. پتر جی اے دعویٰ کر سکتا ہی تو دا نام صدیق اکبر ہے ایسا ہے، اگر اے دعویٰ کر سکتا ہی تو دا نام مولا مشکل کشا ہے ایسا، اگر اے دعویٰ کر سکتا ہی تو دا نام طلحہ ہے، زبیر ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، ہیں جی ابو عبیدہ بن جراح ہے حضرت، سعد بن نبی وقاص ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد بن معاذ نے حضرت، او اے دعوے کر سکتے سن حضرت. تاڑے میرے منہ کتوں اینے جو گے کہ ایڈے ایڈے بڑے دعوے کریے حضرت. 4 وال رکھے نہیں جاندے حضرت اور گلاں انہاں دیاں سن لو حضرت. اس لیے پتر بڑا وقت ویلا ضائع کر چھڑیا کیونکہ دل ٹھکانا میرے حضور اے انہاں دی انو خالی کریے. ٹگے بچے گھوڑے کھوتے پتہ نہیں کی بنے ہیں اسی اندر پتر ایک کر کے کڈیے پھر انو صاف کریے. میرے حضرت صاحب دا شعر تے نال ہی میں چلا جی اٹھ کے فرماندے ہیں مل ہی جائے گی شراب ذوق و شوق، مل ہی جائے گی شراب ذوق و شوق، صاف رکھ خادم علی جامو صبح. فرمایا خادم علی پہلے پانڈا تے صاف کرنا، پہلے وہ جگہ تے صاف کر جتے سائیاں نے رہنا ہے. اس لیے پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی سبقت لسانی کوئی ایسی بات میں اس کی معافی مانگتا ہوں. ہاں ایک بات جو مجھے کھٹک رہی ہے میں نے اچھی نہیں کی کہ جی وہ تسی اللہ واسطے نہیں روندے لیکن نبیل پاک لئی بھی تھوڑا جہا رو لیندے ہو. ایک گل نہیں سی، اللہ منو ادھے تے معاف کرے. حالات بس چپ بھلی ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. میں ادھر ہی سے توبہ کرتا ہوں، جملہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.